اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ڈاکٹر طاہر امان آپ کو اپنے چینل ہربل ہیلتھ گرو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے صحت مند لمبی زندگی گزارنے کا راز۔ اگر آپ اپنی زندگی صحت مند اور لمبی اور تندرست گزارنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اپنی صحت مند زندگی کے لیے، اپنی تندرست زندگی کے لیے یہ ویڈیو آپ کو دیکھنا لازم ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ دوستو، اچھی صحت گزارنا ہر شخص کی خواہش ہے۔ کون کتنی لمبی زندگی گزارے گا یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن صحت مند تندرست زندگی گزارنے کی ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کو ایسی زندگی خواب و خیال ہی لگتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو لگتا ہے کہ وہ اب صحت یابی نہیں پا سکتے، اور یہ مایوسی کو ظاہر کرتی ہے۔ انسان کو مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جدید دور نے دوستو زندگی کو آسان تو کر دیا ہے، مگر صحت اور تندرستی سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جدید دور میں ہر کام مشین سے لیا جا رہا ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے۔ جدید دور میں کیمیکل پروسیس سے چیزوں کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت نظر آتی ہیں، پر ان چیزوں کا روزمرہ زندگی میں استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ کیا اثر ہماری صحت پر ڈال رہی ہیں، کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا۔ بظاہر خوبصورت چمکدار چیز نظر آنے والی ہم اپنی زندگی میں اس کا استعمال معمول میں کر لیتے ہیں تو وہ ہماری صحت پہ کیا اثر ڈالتی ہے۔ ہمیں خود اس بات پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے کہ جو ہم کھا رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، کہ یہ جو چیز چمکدار یا خوبصورت دکھ رہی ہے اس کا اگر استعمال کیا جائے گا تو کیا رزلٹ ملے گا۔ ایک واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ حضرت بلال بہت بڑے دانا تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا جو کسی جگہ سے تعلیم حاصل کر کے آیا، تو حضرت بلال کے پاس آ کے کہنے لگا کہ آپ میرا امتحان لیں، مجھ سے سوال کریں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کتنا علم حاصل کیا۔ میں اپنے علم کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کتنا علم حاصل کیا، یا میرا جو علم ہے وہ کس معیار کا ہے۔ تو اس پر حضرت بلال نے کہا کہ نہیں، ابھی تک تم نے اتنا علم حاصل نہیں کیا کہ تم میرے سوال کا جواب دے سکو۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، آپ مجھ سے ایک سوال پوچھیں۔ اس شخص کے بار بار اصرار پر حضرت بلال نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم پھر میرے ایک سوال کا جواب دو، یہ بتاؤ کہ کھانا کتنا کھانا چاہیے۔ اس پر وہ شخص بولا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تو بچوں والا سوال ہے۔ ظاہر ہے انسان کو جتنی بھوک ہوگی اتنا ہی وہ کھانا کھائے گا۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ نہیں، آپ کا جواب جو ہے وہ غلط ہے۔ وہ شخص چلا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ وہ پھر مزید محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ کچھ عرصے بعد پھر واپس حضرت بلال کے پاس آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب میرا علم کتنا ہے۔ تو اس پہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارا علم ابھی بھی اتنا نہیں ہے کہ تم میرے سوال کا جواب دے سکو۔
وہ پھر اصرار کرتا ہے کہ میں نے بھی بہت محنت کی ہے، میں نے بہت علم حاصل کیا ہے، آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا۔ تو اس پہ حضرت بلول کہتے ہیں کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ سونا کتنا چاہیے، یعنی کہ نیند کتنی کرنی چاہیے۔ تو اس پہ وہ پھر کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی سوال ہے، پہلے بھی آپ نے مجھ سے چھوٹا سا سوال کیا تھا اور ابھی بھی یہ ایک چھوٹا سا سوال آپ مجھ سے کر رہے ہو، میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے، آپ مجھ سے کوئی صحیح بڑا سوال کرو۔ تو آپ نے کہا نہیں، آپ مجھے اس کا جواب دو کہ سونا کتنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ ظاہر بات ہے جتنی آپ کو نیند آتی ہے آپ اپنی نیند پوری کریں، اتنا آپ کو سونا چاہیے۔ تو اس پہ حضرت بلول کہتے ہیں کہ نہیں، تم نے غلط جواب دیا ہے۔ وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے، وہ شخص پھر واپس جاتا ہے، پھر وہ محنت کرتا ہے، علم سیکھتا ہے، کچھ عرصے بعد پھر حضرت بلول کے پاس آتا ہے۔ پھر حضرت بلول کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اب میں نے بہت سارا علم سیکھ لیا ہے، اب آپ میرا امتحان لیں، اب آپ مجھ سے سوال کریں تو میں آپ کو جواب دوں گا۔ حضرت بلول کہتے ہیں کہ ابھی بھی تم میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں، میں نے بہت سیکھا علم، تو اب بھی میں آپ کے سوال کا جواب دے لوں گا۔ وہ پھر اس کے اصرار پہ حضرت بلول کہتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بولنا کتنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے یہ بھی کوئی سوال ہے، آپ مجھ سے اس طرح چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا جی کم بولنا چاہیے، کم بولنے میں ہی سلامتی ہے۔ تو حضرت بلول نے کہا کہ نہیں، تمہارا جواب غلط ہے۔ وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے، اس بار وہ غصے سے واپس لوٹ جاتا ہے۔ وہ واپس جاتا ہے تو بہت غصے میں ہوتا ہے۔ وہ واپس جا کر ہارون رشید جو خلیفہ ہیں ان کے پاس جا کے کہتا ہے کہ بلول نے شریعت کے خلاف 2-3 باتیں ایسی کی ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ جرمانہ ہونا چاہیے، اس کو بلایا جائے، اسے پوچھا جائے اور اسے معاوضہ لیا جائے۔ ہارون رشید بلاتے ہیں حضرت بلول صاحب کو کہ اس طرح آپ کے خلاف جو ہے نا وہ کیس ہے۔ جب حضرت بلول صاحب پھر دربار میں آتے ہیں تو اب تمام جو لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جو درباری ہوتے ہیں، ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ بلول صاحب نے واقع ہی شریعت کے خلاف باتیں کی ہیں اور ان کے اوپر جرمانہ ہونا چاہیے۔ وہ سب نے اپنا ایک مائنڈ بنا لیا ہوتا ہے کہ آج حضرت بلول پہ واقع ہی معاوضہ ان سے لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے واقع ہی شریعت کے خلاف کی باتیں کی ہیں۔ وہ اپنا ایک مائنڈ بنا لیتے ہیں، اپنا مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں۔ جب حضرت بلول سے ہارون رشید پوچھتے ہیں کہ جی اس طرح آپ نے 2 سے 3 باتیں شریعت کے خلاف کی ہیں، آپ نے ان سے 3 سوال کیے، انہوں نے آپ کے جواب دیے، تو یہ بتائیں کہ کیوں آپ نے نا یہ جواب ان کے غلط دیے، یا آپ نے شریعت کے خلاف کیوں باتیں کی ایسے ہی؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے ان سے 3 سوال پوچھے تھے، تو تینوں کے ہی جواب اس نے غلط دیے ہیں اور شریعت کے مطابق ہی وہ غلط ہیں۔ اب سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح شریعت کے خلاف ہو سکتے ہیں وہ، کیونکہ وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ کر کے بیٹھ چکے تھے سب۔ اب وہ حضرت بلول کے جواب کے منتظر تھے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت بلول نے کہا کہ میں نے پہلا سوال اس سے کیا تھا کہ کھانا کتنا کھانا چاہیے، تو اس نے جواب دیا کہ پیٹ بھر کے یا جتنی آپ کو بھوک ہے اتنا کھانا کھانا چاہیے، جبکہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ کے سامنے کھانا آیا ہے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر وہ کھانا حلال ہے تو آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں،
لیکن اگر وہ کھانا حرام ہے تو اس میں سے آپ ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے۔ ایک لقمہ بھی کھائیں گے تو وہ حرام ہے، آپ اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو اس کے مطابق یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھا لیں۔ تو پہلا سوال یہ غلط ہے اس کا کہ جب بھی آپ نے کھانا ہے تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کھا کیا رہے ہیں، وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حلال ہے تو پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، اگر حرام ہے تو آپ اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے۔ پھر حضرت بلول نے کہا کہ دوسرا سوال میں نے ان سے پوچھا تھا کہ نیند کتنی کرنی چاہیے یا سونا کتنا چاہیے؟ تو اس کا جواب تھا کہ بھرپور نیند کرنی چاہیے، یا جتنی آپ کو نیند آ رہی ہے آپ اپنی نیند کے حساب سے سوئیں۔ تو اس کا یہ جواب بھی غلط ہے کہ آپ کے ذمہ اگر کوئی کام ہے تو آپ وہ کام کیے بغیر نہیں سو سکتے۔ جس وقت تک وہ کام آپ مکمل نہیں کر لیتے، ہو سکتا ہے یہ آپ کی آخری نیند ہو، تو جو ذمہ کام تھا آپ کے وہ رہ جائے گا۔ وہ کام آپ کر کے پھر سوئیں، اور اتنا سوئیں کہ جس ٹائم تک اگلا کام یا اگلی ذمہ داری آپ کو نہیں مل جاتی، چاہے تو 2 گھنٹے کی نیند کے بعد آپ کو ملے یا 6 گھنٹے کی نیند کے بعد آپ کو ذمہ داری ملے۔ تو اگر ذمہ داری نہیں ہے پھر آپ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر کے تو آپ سو سکتے ہیں، لیکن ذمہ داری مکمل کیے بغیر نہ تو سو سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنا ٹائم پورا کر سکتے ہیں کہ جی میں نے 8 گھنٹے نیند کرنی ہے۔ تو یہ اس کے لیے اس کا جواب غلط ہے۔ پھر حضرت بلول نے کہا کہ تیسرا سوال میں نے جو پوچھا تھا اس سے وہ یہ تھا کہ بولنا کتنا چاہیے۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ کم بولنا چاہیے، کم بولنے میں ہی عافیت ہے۔ تو اس کا جواب غلط ہے کہ پہلے تو بولنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں، آپ حق بات بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر حق بات بول رہے ہیں، خدا کی مرضی کے مطابق بول رہے ہیں، تو پھر آپ جتنا چاہے بولیں، پھر آپ کو کم نہیں بولنا چاہیے۔ تو پھر آپ کس طرح کم بول سکتے ہیں؟ تو اس لیے میں نے یہ کہا کہ جو تینوں سوالوں کے جواب دیے تو وہ غلط ہیں۔ ہم جس طرح کے سوال بناتے ہیں پھر اپنی ہی مرضی سے ان سوالوں کے جواب اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا ہے یا جو ہماری جانکاری ہے اس کے مطابق یہ بات ٹھیک ہے، یا جو بات ہم نے مائنڈ میں سیٹ کر لی ہے یہی بات ٹھیک ہے۔ جیسے ہارون رشید اور درباری اور کچھ اور لوگ اپنا مائنڈ سیٹ کر کے بیٹھے تھے، جبکہ حقیقت اس سے مختلف تھی۔ صحت کے معاملے میں ہم نے بھی اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ یہ چیز ضروری ہے، یا یہ چیز جو صاف دکھ رہی ہے، بہت چمکدار نظر آ رہی ہے، یہ چیز یا مہنگی ہے چیز، یہ بہت اچھی ہے، ہماری صحت کے لیے اچھی ہے، یہ لوگ وہ استعمال کر رہا ہے، وہ انسان استعمال کر رہا ہے، وہ شخص استعمال کر رہا ہے، تو یہ چیز اچھی ہے تو استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے مائنڈ سیٹ کر لیا ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم بھی ہر وہی چیز استعمال کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ استعمال کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہم نے فرق چھوڑ دیا کہ وہ جو چیز استعمال کر رہے ہیں کیا اس کی صرف بظاہر چمک دھمک ہے یا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے۔ اگر وہ چیز کھانے کی ہے تو اس کا اثر ہماری زندگی پہ، ہماری صحت پہ کیا ہوگا۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو
طاق میں رکھتے ہوئے صرف مائنڈ سیٹ کر لیا کہ جو چیز خوبصورت نظر آئے گی وہ چیز فائدہ مند ہوگی ہر لحاظ سے، تو یہ ہمارا مائنڈ سیٹ غلط ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا کہ ایک ہی ماحول میں، ایک ہی جگہ رہتے ہوئے، ایک ہی جیسا رہن سہن ہونے کے باوجود کچھ لوگ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ صحت مند زندگی گزار رہے ہوتے ہیں؟ بدلتے موسم اور ماحول کو کچھ لوگ بہت آسانی سے برداشت کر لیتے ہیں، جبکہ کمزور قوت مدافعت والے بہت جلد بیمار ہو جاتے ہیں، جس کا نمونہ ہم سب لوگوں نے حال میں ہی دیکھا کہ جب کرونا وائرس پھیلا تو وہ لوگ اس کی لپیٹ میں جلدی آئے جن کی قوت مدافعت بہت کم تھی۔ صحت مند زندگی گزارنے کی چند عادات بتانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اس ویڈیو میں، جو بہت ہی آسان ہیں، ہر کوئی اس پہ عمل کر سکتا ہے اور تمام چھوٹی موٹی جو امراض ہر کسی کو ہر وقت لاحق ہیں ان سے آپ جان چھڑا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اگر آپ مکمل دیکھیں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں تو آپ پرسکون صحت مند تندرست زندگی گزار سکیں گے۔ کچھ ایکسٹرا آپ نے اپنی زندگی میں نہیں کرنا، بس اپنی روزمرہ کی روٹین ہے اس پہ صرف تھوڑی سی نظر رکھنی ہے، تھوڑی سی اس کے اوپر چینجز کرنی ہیں، تو انشاءاللہ آپ ایک پرسکون صحت مند لمبی زندگی گزار لیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے کھانوں میں وہ ہے چینی کا استعمال۔ ہم لوگ بہت شوق سے مارکیٹ میں جاتے ہیں، جب چینی پرچیز کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کرسٹل چینی بہت اچھا دانہ ہے، اس کا بہت موٹا دانہ ہے، تو یہ ہم نے اپنے کھانوں میں، اپنی چائے وغیرہ میں، اپنے جو میٹھا ہے یا مشروبات ہم نے بنانے ہیں اس میں ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے چینی کو ترک کرنا ہوگا، جتنا ہو سکتا ہے چینی کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ چائے میں کوشش کریں کہ شکر یا گڑ کا استعمال کریں۔ اکثر بیماریوں کی جڑ زیادہ تر ڈائبٹیز جنہیں کہا جاتا ہے، شوگر کے مریض بیسیکلی 60 سے 70% اس چینی کے استعمال سے شوگر کا شکار ہوتے ہیں۔ چینی سے بنی ہوئی جتنی اشیاء ہیں ان کا استعمال کم سے کم، جتنا کم ہو سکتا ہے کم کر دیں۔ گڑ کو استعمال کریں اپنی زندگی میں اور چینی کا استعمال، ان دو چیزوں کو جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد دوسری چیز گھی۔ ہم لوگ مارکیٹ میں ملنے والے مختلف کمپنیوں کے گھی استعمال کرتے ہیں، ان کو ترک کریں۔ ان گھی کی جگہ آپ لوگ کھانوں میں سرسوں کا آئل استعمال کریں، یا دیسی گھی اگر آپ کی جیب برداشت کرتی ہے تو دیسی گھی کا استعمال کر لیں۔ اکثر لوگ پریشان ہوں گے کہ جی سرسوں کا تیل تو سر پہ لگایا جاتا ہے تو کھانے میں کیسے استعمال ہوگا، تو
تو آپ لوگوں کے انفارمیشن کے لیے یہ بتاؤں کہ پہلے ایک دور میں کھانا سرسوں کے تیل میں ہی بنا کرتا تھا یا دیسی گھی میں کھانا بنایا جاتا تھا۔ جو آج کل ہم گھی استعمال کر رہے ہیں اس سے 100 گنا بہتر ذائقہ بھی ہے اس کا اور صحت مند بھی ہے۔ میں بیسیکلی جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو لازمی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ سرسوں کا آئل کھانے میں استعمال کریں۔ آئل کی مقدار کم سے کم کھانوں میں ڈالیں۔ شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو جو زیادہ آئل استعمال کرتے ہیں کھانوں میں ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ کھانے میں آئل کی مقدار کم کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ روٹین بن جائے گی۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، روٹی بناتے ہیں، روٹی بنانے کے لیے جو ہم آٹا استعمال کرتے ہیں وہ ہم فائن آٹا استعمال کرتے ہیں۔ فائن آٹے کی بنی ہوئی روٹی دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہے، ذائقہ بھی اس کا اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال ہماری صحت پہ کیا اثر کر رہا ہے؟ اکثر لوگوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے، اکثر لوگوں کا معدہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، معدے کے امراض ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فائن آٹا بالکل ترک کر دیں، گندم کا چکی والا آٹا استعمال کریں۔ یہ آپ کو اس کی روٹی ویسے فائن آٹے کی طرح خوبصورت تو نہیں دکھے گی، لیکن آپ کی صحت پہ بہت اچھے اثر ڈالے گی۔ اپنی صحت کے لیے آپ خوبصورتی پر نہ جائیں، آپ دیسی چکی والا آٹا استعمال کریں۔ اس کے بعد جو ہمارے کھانوں میں ایک چیز بہت زیادہ شامل ہے، تقریباً ہر شخص اس کا استعمال بے دھڑک اپنی زندگی میں کر رہا ہے، وہ ہے کولڈ ڈرنک۔ کولڈ ڈرنک کا استعمال ہماری زندگی میں اس طرح ہے جیسے بہت لازم کوئی چیز ہو۔ فاسٹ فوڈ کے بعد یہ فاسٹ فوڈ کھایا اور ساتھ میں کولڈ ڈرنک، بریانی کھائیں گے تو کولڈ ڈرنک، کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک، کسی کے گھر آپ مہمان چلے گئے کولڈ ڈرنک، کوئی آپ کے گھر میں آ گیا تو کولڈ ڈرنک۔ اتنے شوق سے کولڈ ڈرنک پیتے اور پلاتے ہیں جیسے کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں، تو اس کے پینے اور پلانے کا سلسلہ ذرا کم کر دیں۔ کوشش کریں کہ مشروب کا استعمال کریں، اسپیشلی بچوں کو کولڈ ڈرنک سے تو بہت دور رکھیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا نقصان ہے، لیکن پھر بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی صحت اپنی نہیں ہے؟ اپنی صحت اگر آپ کی اپنی ہے، اگر آپ اپنی صحت کے لیے فکر مند ہیں تو اس کو ترک کریں۔ آپ کو دیکھ کے آپ کے بچے بھی استعمال کریں گے، تو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچوں کی صحت کے لیے، اپنی صحت کے لیے جتنا ہو سکے کولڈ ڈرنکس ترک کر دیں۔ اس کے بعد جو چیز ہمارے کھانوں میں ہے جس کا استعمال بہت زیادہ ہے وہ ہے بریلر چکن یا فارمی مرغی۔
چکن کا استعمال بہت زیادہ ہے ہمارے کھانوں میں، تقریباً ہر گھر میں ایک ہفتے میں 3 سے 4 دن چکن لازمی بنتا ہے اور بہت شوق سے اس کو کھایا جاتا ہے۔ ہم سب اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ چکن کا بہت زیادہ استعمال ہماری صحت پہ کیا اثر ڈالتا ہے۔ اس کے باوجود ہم نے چکن کو بہت زیادہ اپنے کھانوں میں استعمال کیا ہوا ہے۔ اس کا استعمال جتنا ہو سکے اتنا کم کر دیں۔ جب ہم ایک چیز کے نقصان سے واقف ہیں تو اپنی صحت پہ کمپرومائز کیسے کر لیتے ہیں؟ جس طرح کی ہم خوراک کھائیں گے وہ ویسا ہی ہماری صحت اور طبیعت پر اثر انداز ہوگی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب آپ چکن لینے جاتے ہیں تو جو چکن آپ لے رہے ہوتے ہیں وہ بریلر مرغی خود صحیح طرح سے کھڑی ہونے کے قابل بھی نہیں ہوتی، اور ہم اس کو کھا کر تصور کرتے ہیں کہ ہم صحت مند مضبوط بنیں گے۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جو چیز اپنا وزن برداشت نہیں کر سکتی تھی اس کو کھا کر ہم تندرست، توانا، چاق و چوبند کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس طرح وہ خود آہستہ آہستہ چلتی ہے یا کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے مرغی، وہی اثرات اس نے ہماری طبیعت پہ ڈالنے ہیں۔ چکن کا بیجا استعمال ہمارے ہارمونز ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ بچے کم عمری میں ہی جوان ہونے لگ جاتے ہیں اور عورتوں کے چہرے پہ بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کو پیریڈز کے پرابلمز اور کافی سارے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے کم سے کم چکن کا استعمال کیا جائے۔ ہری سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، ان میں بہت سارے وٹامن پائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مدافعتی نظام کو بہتر بناتی ہیں، جسم کو جراثیم سے لڑنے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ ادرک اور لہسن کا استعمال جتنا ہو سکے کھانوں میں ادرک اور لہسن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ خون کو گاڑھا ہونے سے روکتا ہے۔ جس طرح کی خوراک ہم استعمال کر رہے ہیں اس سے خون بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے، یورک ایسڈ کے مسائل اس سے جنم لیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے یا ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ کھانوں میں ادرک اور لہسن کا استعمال کریں تاکہ آپ کا بلڈ بہت زیادہ وہ گاڑھا نہ ہو، شریانوں میں بلاکیج نہ ہو سکے۔ ہائی بلڈ پریشر والے مریضوں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ لہسن کو چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیں اور صبح اور شام 2 ٹائم اس کو ایسے
نگل لیں اور اوپر نیم گرم پانی پی لیں۔ اس کو چبانا نہیں ہے، جس طرح گولی کھاتے ہیں ہم، اس طرح آپ نے لہسن کو چھوٹا چھوٹا چاپ کر کے ایسی نگل کے اوپر پانی پی لیں، تو اس سے آپ کا ایک تو خون گاڑھا نہیں ہوگا، دوسرا آپ کا اس سے بلڈ پریشر بھی کافی حد تک کنٹرول رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز میں نے اکثر جو نوٹ کی ہے، وہ بیشتر لوگ ناشتہ نہیں کرتے، بس ایک آدھ ٹوسٹ وغیرہ لیا، بس اس کے بعد یا چائے کا ایک کپ پیا اور تو بھاگے۔ اسپیشلی بچوں میں یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ صبح ناشتہ نہیں کرتے، اور اکثر آفس جانے والے لوگ دیر ہو رہی ہوتی ہے تو ناشتہ نہیں کرتے ہیں۔ ناشتہ بھرپور طریقے سے کریں، تقریباً کوشش کریں کہ اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو جو چیزیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ ناشتے میں کھائیں۔ تھوڑا تھوڑا بے شک ہر چیز کا استعمال کریں، لیکن جتنی چیزیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں، جس طرح بادشاہ ناشتہ کرتا ہے، آپ ناشتہ ہمیشہ بادشاہوں کی طرح کریں، کیونکہ آپ نے سارا دن کام کرنا ہے، اور جو چیز آپ نے کھائی ہوگی وہ آپ کے جسم کا جزو بن ہو جائے گی۔ اس لیے ناشتہ بھرپور ہونا چاہیے۔ رات کو جو کھانا ہے کوشش کریں کہ 6 سے 7 بجے تک شام کو کر لیں، یا کم از کم سونے سے 3 گھنٹے پہلے رات کا کھانا لازمی کھا لیں، اور اپنی تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھانا کھائیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو نوٹ کیا ہے کہ رات کا کھانا جب وہ کھاتے ہیں تو فوراً کھا کے 5-10 منٹ کے بعد وہیں لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ جو چیز آپ نے کھائی ہے نہ وہ ہضم ہوئی، وہ کیا کرے گی؟ آپ کا جسم میں تعفن ہی پیدا کرے گی، بیماریاں ہی جنم لیں گی، صحت کہاں سے آئے گی؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان پہ غور کرتے جائیں کہ ہم نے جو کھانا کھایا، بہت اچھا کھانا کھایا، بہت اچھے ہوٹل میں جا کے بہت اچھا ٹیسٹ تھا اس کا، لیکن اس کھانے کا کیا فائدہ کہ اگر وہ تعفن پیدا کرتے اندر جا کر۔ اس لیے کوشش کریں کہ 3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد آپ سو جائیں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہ کریں۔ کھانے سے پہلے پانی پئیں، کھانے کے درمیان پانی پی سکتے ہیں، کھانے کے بعد اکثر لوگ پانی پیتے ہیں، تو اس کا استعمال نہ کریں۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک اور چیز میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ کھانا بہت تیز کھاتے ہیں، جو آپ نے نوالا منہ میں ڈالا 2-3 بار چبایا، 4 بار اور سیدھا نگل دیا اس کو، آپ نے تو اتنا ہی کام کیا بس۔ اب آپ نے معدے کے ذمہ لگا دیا آپ نے کہ وہ اب اس کو سارا پروسیس کرے، تو آپ نے کیسے یہ تصور کیا کہ جو آپ نے پورا نوالا بھیجا، اب وہ سارا پروسیس ہوگا تو آپ کو وہ صحت اور توانا کرے گا؟ کم از کم جو نوالا آپ کھا رہے ہیں اس کو 15 بار لازمی آپ
چبائیں، اتنا نوالا آپ اس کو چبا دیں کہ آپ کو نگلنے کی ضرورت نہ ہو، وہ خود بخود حلق سے نیچے چلا جائے۔ بے شک آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو اس کی جگہ آپ 1 روٹی کھائیں گے، لیکن وہ آپ کو فائدہ دے گا، بجائے کہ آپ 4 روٹیاں کھائیں، 5 روٹیاں کھائیں تو روٹی کھانے سے فائدہ نہیں ملتا، یا زیادہ کھانے سے صحت نہیں بنتی۔ وہ کھائیں، بے شک آپ جتنی بھوک ہے کھائیں اس کے مطابق، لیکن چبا کر کھائیں لازمی۔ وہ آپ کے جسم کو لگے گا، آپ کو صحت بھی دے گا، کیونکہ جو کھانا چبایا ہوا ہوتا ہے صحیح طرح سے، وہ کھانا کم از کم ہضم ہونے میں 8 سے 10 گھنٹے لیتا ہے، 3 سے 4 گھنٹے وہ بڑی آنت میں جانے کے لیے لیتا ہے۔ اور ہم لوگ اس طرح کا کھانا کھاتے ہیں تو یہ خود سوچ لیں کہ پھر کتنا ٹائم لگے گا، اور جو کھانا ہم نے کھایا اس کے بعد دوبارہ طلب ہوگی کھانے کی، ٹائم فکس ہے جی، سب نے کھانا کھانا ہے 4 بجے کا ہے یا 3 بجے کا، تو سب بیٹھ جائیں کھانا کھانے، چاہے آپ کو طلب ہے یا نہیں ہے۔ کھانا تب کھائیں جب آپ کو طلب ہو۔ بھوک کے بارے میں کسی نے پوچھا گیا کہ بھوک کیا چیز ہے، یا ہمیں کیسے پتہ چلے گا یار واقعی مجھے بھوک لگی ہے؟ اس کے بارے میں کہا گیا کہ صحیح بھوک کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ کو بھوک لگے، آپ کے آگے کھانا آئے، تو جیسے ہی آپ کے آگے روٹی آئی ہے، آپ سالن کا انتظار نہ کریں، یا آپ کو خواہش نہ ہو کہ سالن کیا بنا ہوا ہے، آپ ایسے ہی روٹی کھانا شروع کر دیں، تو یہ ہے اصل بھوک۔ تو ہم لوگ بہت ہی کم 1-2% لوگ ہوں گے جو اس بات کو فالو کرتے ہیں۔ تو کھانا تب کھائیں جب آپ کو بھوک ہو۔ سرخ مرچ کا کھانوں میں استعمال کم سے کم کریں۔ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ لوگ کالی مرچ میں سالن کو بنائیں، اور اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو سرخ مرچ کا استعمال کم کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ نمک کا استعمال کم کریں، اکثر لوگ بہت زیادہ نمک ڈالتے ہیں، اور کچھ لوگ تو میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے سامنے جب سالن آتا ہے وہ چیک نہیں کرتے کہ سالن میں نمک پورا ہے یا نہیں، اس کے باوجود وہ ٹھیک ٹھاک نمک سالن میں ڈال کے تو پھر کھاتے ہیں۔ تو نمک بہت کم کریں۔ پانی کا استعمال زندگی میں جتنا ہو سکتا ہے زیادہ کریں، کم از کم 10 گلاس پانی لازمی پئیں۔ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ پورا دن گزر جاتا ہے 3 سے 4 گلاس پانی کی پیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، کم سے کم آپ 10 گلاس پانی لازمی پئیں۔ آپ جتنا پانی کم پئیں گے، آپ کی کڈنی میں انفیکشن ہونے کے بھی چانسز اتنے زیادہ ہوں گے، اور کڈنی کی اور بھی کافی سارے مسائل آپ کو سامنے آ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ پانی کو لازم اپنی زندگی میں روٹین بنائیں، اس پہ نظر رکھیں کہ ہم کتنا پانی پی رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی صبح خالی پیٹ پانی پئیں، صبح خالی پیٹ 2 گلاس پانی پی لیں جی، بہت اچھا ہے، بہت اچھی صحت ہوتی ہے اس سے۔ صبح خالی پیٹ پانی نہیں پینا چاہیے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کا معدہ خالی ہے بالکل، آپ اوپر سے ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، تو وہ آپ کے معدے کو مزید ٹھنڈا کر رہا ہے، اندر گیسز بنی ہوئی ہیں، آپ گیسز کے اوپر مزید ٹھنڈا پانی پھینک رہے ہیں، تو آپ کو السر ہو سکتا ہے، معدے کے اور بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ پرابلمز آپ کو فیس ہوں گے، یہ نہیں کہ آپ نے پانی شروع کیا پینا تو آپ کہیں گے جی مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔
یہ آہستہ آہستہ پرابلم آئیں گے، گیسٹرک پرابلمس شروع ہو جائیں گے آپ کو، اور کافی سارے اس طرح کے مسائل ہوں گے۔ تو ٹھنڈا پانی نہیں پینا، ہاں گرم پانی کا استعمال اگر آپ کرنا چاہیں تو صبح نہار منہ گرم پانی وہ پی سکتے ہیں، لیکن ٹھنڈا پانی ہرگز نہیں پینا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز میں نے بہت نوٹ کی ہے جو بہت اثر ڈالتی ہے ہماری صحت پر، بھرپور نیند کا نہ کرنا۔ صحت مند تندرست زندگی کے لیے بھرپور نیند لینا بہت ضروری ہے۔ بھرپور نیند بھی صحت مند زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ رات کو جلدی سو جائیں اور صبح تازہ دم اٹھیں۔ اگر آپ یہ روٹین اپنا لیں تو آپ صحت مند زندگی کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ ہماری روٹین کیا ہے کہ رات کو 12-1 بجے تک جاگنا، پھر اس کے بعد صبح آفس جانا ہے لوگوں نے، وہ پھر جلدی اٹھ جائیں گے، 6-7 بجے وہ اٹھ جاتے ہیں، تو 4 سے 5 گھنٹے مشکل سے نیند پوری ہوتی ہے۔ دوسرا، جو رات کی نیند ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ آپ لوگ تقریباً کوشش کریں کہ 10 بجے تک سو جائیں، اس کو اپنا روٹین بنائیں۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اٹھیں تہجد کے لیے، اس طرح آپ تہجد کے لیے بھی ٹائم نکال سکیں گے، عبادت بھی ہو سکے گی آپ کی، اور آپ کی نیند بھی بھرپور ہو سکے گی۔ تو کوشش کریں کہ بھرپور نیند لیں۔ رات کو دیر تک جاگنا، صبح لیٹ اٹھنا، اس کا بھی ہمارے انسانی نظام پہ کافی اثر ہوتا ہے، تو اس بات کو لازمی فالو کریں۔ ورزش کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ بے شک آپ ہلکی پھلکی ورزش کریں، لیکن ایک روٹین بنا لیں کہ صبح یا شام بے شک تھوڑی دیر کریں، صرف جاگنگ کریں یا ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، لیکن اپنی صحت کے لیے آپ کو ایکسرسائز کو اپنانا پڑے گا۔ موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ 60-70% لوگ جو جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، وہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں یا موٹاپا کا شکار ہوتے ہیں، تو اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نے بیمار ہونے کے بعد ایکسرسائز کو اپنانا ہے تو بیمار ہونے سے پہلے کیوں نہیں اپنا سکتے؟ تھوڑا سا ٹائم، تھوڑا سا وقت اپنی صحت کے لیے نکالیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز یا تھوڑی دیر کے لیے ایکسرسائز کریں، اس کو روٹین بنائیں۔ ورزش کی طرف لازمی رجحان دیں، کیونکہ ہمارے اکثر مسائل موٹاپا، ہارٹ پیشنٹس، اس کے بعد یورک ایسڈ کے پرابلمز، شوگر کے پرابلمز، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے۔ تو ایکسرسائز کو روٹین بنا لیں تو انشاءاللہ کافی سارے مسائل ہم ان سے چھٹکارا پا لیں گے۔ حفظان صحت اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ گھر میں صفائی کا خاص اہتمام رکھیں۔ صفائی نصف ایمان ہے،
اپنے بدن اور گھر اور آس پاس کے ماحول کو صاف رکھیں۔ گھر کے باہر کوڑا کرکٹ اکٹھا نہ ہونے دیں۔ سیوریج کا سسٹم لازمی ٹھیک رکھیں، کیونکہ اکثر بیماریاں ہمارے ارد گرد کے ماحول سے جنم لیتی ہیں۔ تو حفظان صحت اور مسلمان تو ویسے بھی صفائی کا ہر لحاظ سے خیال رکھتا ہے، تو صفائی اور حفظان صحت کے اصولوں پہ لازم غور کریں۔ مثبت انداز میں سوچیں۔ سوچ آپ کی صحت پر بہت تیزی سے اثر کرتی ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں اس کا اثر ہماری صحت پر ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جو زیادہ سوچ بچار کرتے ہیں، زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، وہ بہت جلد بیمار ہوتے ہیں۔ ان کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوگا، دل کے عارضے میں مبتلا ہوں گے۔ بظاہر تو آپ کو ٹھیک نظر آئیں گے، لیکن اندر سے ان کو کافی ساری بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ پستی کی طرف گامزن ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے مسائل کو مثبت انداز میں حل کریں اور اپنی صحت پہ ان مسائل کو حاوی نہ ہونے دیں۔ جب آپ مثبت انداز میں سوچیں گے تو مسائل کا حل بھی نکلے گا، اور آپ اپنی صحت اس کو بھی برقرار رکھ سکیں گے۔ موبائل فون کا استعمال کم کریں۔ موبائل فون بھی آپ کی صحت پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ موبائل فون کا ہر وقت استعمال نظر اور دماغ پر گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ اس سے انسان میں چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اعصابی نظام بھی اس کے بیجا استعمال سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے موبائل کا استعمال جتنا ضروری ہو سکتا ہے صرف اتنا کیا جائے۔ ہر وقت موبائل کا استعمال اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ شکر گزاری کو عادت بنا لیں۔ کسی سے شکایات نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو ایک گلاس پانی کا بھی دے، اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ شکر گزاری سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، جو دنیا کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ دودھ کا استعمال بھی لازم کریں۔ کوشش کریں کہ دن میں کم سے کم 1 گلاس دودھ آپ لازمی پئیں۔ اس کے بعد ایک چیز جو بتا رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے جن کو رات کو نیند نہیں آتی، جن کو ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے، اور باقی لوگ بھی اس چیز کو اپنائیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے نیچے آئل لگانا ہے۔ کوئی بھی آئل ہو سکتا ہے، سرسوں کا آئل لے لیں یا زیتون کا آئل لے لیں۔ پاؤں کے نیچے، پاؤں کے اوپر، انگلیوں میں اچھی طرح سے لگا کے اس کی مالش کریں۔ اس سے آپ کو بہت پرسکون نیند آئے گی۔ صبح نہانے کی روٹین بنا لیں۔ صبح اٹھ کے لازمی نہائیں، اس سے آپ کا جسم ایکٹیو رہے گا، پورا دن آپ حشاش و بشاش رہیں گے۔ اب آخر پہ آپ لوگوں کو 2 چیزیں بتاؤں گا۔ یہ 2 چیزیں بہت ہی اہم ہیں، اور صحت مند اور کامیاب لوگ ان کی زندگی کا یہ مطالعہ کیا ہوا ہے۔
کہ صحت مند لوگ اور وہ جو کامیاب بھی ہوں، یعنی صحت مند کامیاب لوگ اپنے وزن کو نہیں بڑھنے دیتے، قد اور عمر کے حساب سے اپنا وزن مینٹین رکھیں۔ اپنے وزن کو چیک کریں کہ ہمارا وزن کتنا ہے، اپنا وزن اپنے عمر کے حساب سے نہ بڑھنے دیں۔ اس کے بعد جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ نشے سے گریز کریں۔ صحت مند کامیاب لوگوں کی زندگی کا جب مشاہدہ کیا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ جو لوگ صحت مند اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ نشہ نہیں کرتے، چاہے کسی قسم کا بھی نشہ ہو، وہ لوگ نشے سے بہت اجتناب کرتے ہیں۔ اسلام میں نشہ ویسے بھی حرام ہے، تو نشے سے ہمیشہ دور رہیں۔ انشاءاللہ یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں آپ ان پہ عمل کریں گے تو صحت مند تندرست زندگی گزار سکیں گے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو مفید معلومات اور مشورے دیں، اس لیے کہتے ہیں کہ بار بار ہماری ویڈیوز کو اینڈ تک ضرور سنیں اور ویڈیوز کو اپنے پاس سیو کر لیں تاکہ یہ ویڈیوز آپ لوگوں کو زندگی میں کام آ سکیں۔ ہم لوگوں کا مقصد آپ لوگوں کو مفید اور بہتر معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہربل ہیلتھ گرو نے ہمیشہ کوشش کی کہ لوگوں کو وہ معلومات فراہم کریں جو ان کے زندگی میں آگے بھی کام آئیں، یا وہ معلومات دیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہوں۔ ہمارا مشن ہے لوگوں کو ہاسپٹل فری کرنا۔ ہمارے مشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ گھر بیٹھے ہوئے خود اپنا علاج کر سکیں، اس لیے آپ لوگوں کا ہمیں ساتھ چاہیے۔ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، جو نئے یوزرز ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ خدا آپ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔